احساس کے جذبات شکستہ کی قسم، اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم، اور اپنی تاریخ کو جو قوم بلا دیتی ہے صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے، صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ آج کس برق رفتار اور چکا چوند دنیا میں علم کی اہمیت و افادیت سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ عامی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، دانا ہو۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہر انسان پر آیا ہے کہ ترقی کی سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلا زینہ تعلیمی ہے۔ بلا شبہ علم کی دولت ہی ہے جس سے زندگی گزارنے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ، تہذیب و تمدن، اصابت رائے، بلندی فکر، رفعت و پرواز، دل نوازی سخن، حسن اخلاق، حقوق و فرائض کی رعایت، انسانیت و ہمدردی کی لگن اور قوت و اخوت و محبت کی تڑپ اور لگن پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام نے جب تک علم کا دامن تھامے رکھا اور علم سے اپنا واسطہ جوڑ کر رکھا، تب تک اسلام پوری دنیا میں حکومت کرتا رہا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر خطے میں مسلمانوں کی شوکت اور علم کا پرچم لہرانے لگا۔ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلنے لگا اور اس کی بادشاہت برقرار ہونے لگی۔ لیکن جب سے اسلام نے علم سے دوری اختیار کی، تب سے اسلام تنزلی کا شکار ہوتا گیا۔ آپ دیکھیں نا، جب تک اسلام نے اپنی حقیقت کو سمجھا اور علم دین سے وابستہ رہے، تو اگر آپ دیکھیں گے تو جب تک اسلام دین سے وابستہ رہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں لال قلعہ بھی دیا، اور اگر دیکھیں تو تاج محل بھی دیا، قطب مینار بھی دیا۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں دیا۔ کس نے بنایا؟ یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے بنائی۔ کب؟ جب تک ہم دین سے جڑے رہے، تعلیم سے جڑے رہے، اسلام سے جڑے رہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں بڑی بڑی چیزیں دی، بڑی بڑی یادگاریں چھوڑ کر ہمارے لے گئے ہیں۔ اگر آج بھی اگر مشاہدہ کریں، اب لال تاج محل جائے تو آج بھی آپ کو ملے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اپنے وقت کا آپ فرعون بن جائے، شداد بن جائے، نمرود بن جائے، لیکن مرنا ضرور ہے ہر انسان کو۔ اس لیے دین سے، علم سے اپنا واسطہ قائم رکھا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یو آر بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ۔ آپ دنیا کی بہترین، مسلمان دنیا کی سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ نے فرمایا تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو اور خیر امت ہو۔ تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر امت فرمایا تو ہماری ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہے کہ علم دین سے جڑے رہیں۔ جہاں کی بات آتی ہے علم دین کی اور دنیاوی علم کی، رسول اللہ نے ہمیں دونوں طرح کی تعلیم دی ہے۔ صرف دنیاوی علم ہی ضروری نہیں ہے، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی سیکھنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگر علم حاصل کرنا پڑے تو کہاں؟ اگر علم حاصل کرنا پڑے تو چین تک بھی چلے جاؤ۔ اور پھر اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اور ایک جگہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے، ان احادیث کریمہ سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو، صرف مسلمانی خاص نہیں بلکہ تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کے لیے برانگیختہ کیا کہ دل میں علم دین سیکھو تاکہ تم اپنی حقیقت کو سمجھ سکو، تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہیں اللہ نے کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کے ساتھ، دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی سیکھیں تاکہ ہم جہاں دین کا کام کر سکیں وہیں دنیا کا بھی کام کر سکیں۔ اور چونکہ ہمیں اس زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا اور اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا، تو جو کہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، تو ہم دنیا میں بھی کام کریں گے اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔